دوستو آئی ہوپ کہ آپ ٹھیک ہوں گے دوستو۔ آج ہم اس ویڈیو میں جاننے کی کوشش کریں گے کہ ایکچولی شب برات ہے کیا، اور شب برات کے بارے میں مجھے بھی کچھ زیادہ انفارمیشن نہیں ہے، تو آج اس ویڈیو میں ریکٹ کرنے جا رہا ہوں۔ اس میں ہمیں کافی ساری انفارمیشن ملے گی شب برات کے بارے میں۔ تو شب برات کے بارے میں جہاں تک مجھے انفارمیشن ہوئی ہے کہ یہ بہت ہی مقدس رات ہے، اور اس میں مسلمانوں کے مطلب کہ جو بھی استغفار کرتا ہے اس رات میں اس کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ تو چلو اسی کے ساتھ ہم ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ مزید ہمیں اس ویڈیو سے کیا کچھ سیکھنے کو ملتا ہے۔ مدنی مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ کریم 4 راتوں میں بھلائیوں کے دروازے کھول دیتا ہے۔ نمبر 1 بقرعید کی رات، نمبر 2 عید الفطر کی رات، نمبر 3 شعبان کی 15ویں رات کہ اس رات میں مرنے والوں کے نام، لوگوں کا رزق اور حج کرنے والوں کے نام لکھے جاتے ہیں۔ نمبر 4 عرفہ یعنی 9 ذی الحج کی رات۔ شعب الایمان میں حدیث پاک ڈپریشن، سٹریس ہے، ہمارے آقا و مولا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، 15 شعبان کی رات یعنی شب برات کو ایک پکارنے والا پکارتا ہے کوئی مغفرت چاہنے والا کہ اس کی مغفرت کر دی جائے، ہے کوئی مانگنے والا کہ اسے عطا کیا جائے۔ بس بدکار عورت اور مشرک کے علاوہ جو بندہ جو بھی حاجت طلب کرتا ہے، مانگتا ہے، اس کی حاجت پوری کر دی جاتی ہے۔ حجت الاسلام امام محمد بن محمد غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، کہا گیا ہے کہ جیسے مسلمانوں کے لیے عید کے 2 دن ہیں، ویسے ہی آسمان کے فرشتوں کے لیے 2 راتیں عید کی ہیں۔ نمبر 1 شب برات، نمبر 2 شب قدر۔ میرے دوستو، شب برات عبادت کی رات ہے۔ اس رات کو دل سے غفلت، لاپرواہی کے پردے ہٹا کر اللہ پاک کی یاد میں گزارنا خوش قسمتی ہے۔ اللہ پاک کے آخری نبی رسول ہاشمی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس نے 5 راتوں کو زندہ کیا یعنی رات جاگ کر عبادت میں گزاری، اس کے لیے جنت واجب ہو جاتی ہے۔ نمبر 1 ترویہ یعنی 8 ذی الحجہ کی رات، نمبر 2 عرفہ یعنی 9 ذی الحجہ کی رات، نمبر 3 عید الاضحیٰ یعنی 10 ذی الحجہ کی رات، نمبر 4 عید الفطر، نمبر 5 نصف شعبان کی رات۔ امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ تفسیر کبیر میں فرماتے ہیں، شب برات کی 5 خصوصیات ہیں۔ نمبر 1 اس رات ہر حکمت والا کام بانٹ دیا جاتا ہے، جیسے آئندہ سال کسے کتنی روزی دی جائے گی، کون خوش نصیب حج کرے گا، کون مرے گا، کون زندہ رہے گا وغیرہ، سب کچھ فرشتوں کو بتا کر اس کام پر ان کی ڈیوٹیاں لگا دی جاتی ہیں۔ اللہ پاک کے آخری نبی رسول ہاشمی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو بندہ شب برات میں 100 رکعت نوافل پڑھے، اللہ پاک اس کے پاس 100 فرشتے بھیجتا ہے، ان میں سے 30 فرشتے اسے جنت کی بشارت دیتے ہیں، خوشخبری دیتے ہیں، 30 فرشتے اسے جہنم سے آزادی کی خوشخبری سناتے ہیں، اور 30 فرشتے اسے دنیاوی آفات سے بچاتے ہیں، اور 10 فرشتے اس کی شیطان سے حفاظت کرتے ہیں۔ اللہ اللہ، میرے دوستو، کیسی خوش قسمتی کی بات ہے۔ لیکن افسوس، ہمارے یہاں لوگ جہنم کی آگ سے آزادی کی اس رات آتش بازی کرتے ہیں، پٹاخے پھوڑتے ہیں اور بہت سے گناہوں بھرے کام کرتے ہیں۔ شب برات خصوصیت کے ساتھ عبادت کی رات ہے، اس لیے اس بابرکت رات میں گناہوں سے بچ کر عبادت میں لگے رہنا ہی سعادت ہے، خوش قسمتی ہے۔ امام رازی رحمۃ اللہ علیہ نے اس رات کی تیسری خصوصیت یہ ارشاد فرمائی، نزول الرحمہ، یعنی اس رات اللہ پاک کی رحمتیں چھما چھم برستی ہیں۔ اس رات امت مسلمہ کی بخشش کر کے انہیں جہنم سے آزادی عطا کی جاتی ہے۔ نمبر 5 اور شب برات کی 5ویں خصوصیت یہ ہے کہ اس رات ہمارے آقا و مولا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا منصب شفاعت مکمل ہوا۔ روایات کے مطابق ہمارے آقا و مولا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے شعبان المعظم کی 13ویں رات بارگاہ الہی میں سوال کیا
تو آپ کی 1/3 امت آپ کے حوالے کر دی گئی۔ پھر آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے شعبان المعظم کی 14ویں رات سوال کیا تو آپ کی 2/3 امت آپ کے حوالے کر دی گئی۔ پھر آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے شعبان المعظم کی 15ویں رات بارگاہ الہی میں سوال کیا تو آپ کی ساری امت آپ کے حوالے کر دی گئی۔ میرے دوستو، شب برات بہت نازک رات ہے۔ اللہ پاک نے فرمایا، ترجمہ: اس رات میں ہر حکمت والا کام بانٹ دیا جاتا ہے۔ پارہ 25 سورہ دخان آیت 4۔ حضرت عطا بن یسار رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، جب نصف شعبان کی رات یعنی شب برات آتی ہے تو حضرت ملک الموت علیہ السلام کو ایک صحیفہ، ایک لسٹ دیا جاتا ہے اور حکم ہوتا ہے اس میں جن کے نام لکھے ہیں ان کی روح اس سال قبض کر لینا۔ میرے دوستو، آدمی شادی بیاہ میں مصروف ہوتا ہے، گھر کی تعمیر و ترقی میں لگا ہوتا ہے، جبکہ اس کا نام مردوں کی فہرست، مردوں کی لسٹ میں لکھا جا چکا ہوتا ہے۔ دوستو، شب برات کی رات ہمارے اچھے اور برے کاموں کا لیکھا جوکھا بدلا جاتا ہے، لہٰذا اس رات کی برکتیں لوٹنے اور مغفرت و بخشش کی خیرات پانے کے لیے بہتر ہے کہ شب برات آنے سے پہلے یہ 3 کام ضرور کر لیے جائیں۔ نمبر 1، توبہ کر لیجئے۔ 14 شعبان المعظم کی شام سورج ڈوبنے کے وقت چونکہ پچھلے سال کا اعمال نامہ لپیٹ دیا جاتا ہے، اس لیے بہتر ہے کہ شب برات آنے سے پہلے توبہ کر لی جائے۔ حدیث پاک میں ہے، پیارے آقا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، ترجمہ: گناہ سے توبہ کرنے والا ایسا ہے گویا اس نے گناہ کیا ہی نہیں۔ توبہ کرنے کے بہت فائدے ہیں، ان میں سے ایک بہترین فائدہ یہ ہے کہ اللہ پاک چاہے تو توبہ کی برکت سے گناہوں کو نیکیوں میں بدل دیتا ہے۔ پارہ 19 سورہ فرقان آیت 70 میں ارشاد ہوتا ہے، ترجمہ: مگر جو توبہ کرے اور ایمان لائے اور اچھا کام کرے تو ایسوں کی برائیوں کو اللہ بھلائیوں سے بدل دے گا۔ سبحان اللہ! معلوم ہوا جو بندہ سچی توبہ کرے، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر پختہ ایمان رکھے اور توبہ کے بعد گناہوں کی طرف واپس نہ لوٹے بلکہ نیکیاں کرے، اللہ پاک کو راضی کرنے والے کاموں میں لگا رہے، تو انشاءاللہ تعالی اللہ پاک اس کے گناہوں کو نیکیوں میں بدل دے گا۔ غیب بتانے والے نبی رسول ہاشمی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، روز قیامت ایک شخص بارگاہ الہی میں پیش کیا جائے گا، حکم ہوگا اس کے صغیرہ چھوٹے گناہ اس پر پیش کرو، چنانچہ ایک ایک کر کے اس کے گناہ پیش کیے جائیں گے۔ وہ ہر گناہ کا اقرار کرتا جائے گا اور ڈرتا ہوگا کہ ابھی کبیرہ بڑے گناہوں کی باری آنی ہے۔ اتنے میں حکم ہوگا، تیرے ہر گناہ کی جگہ ایک نیکی ہے۔ اب وہ پکارے گا، مولا ابھی تو بہت بڑے بڑے گناہ ہیں جن کا ذکر ہی نہیں ہوا۔ مطلب یہ کہ پہلے تو ڈر رہا ہوگا کہ گناہوں پر پکڑ ہوگی، مگر جب اللہ پاک کی رحمت دیکھے گا کہ گناہ نیکیوں میں بدل رہے ہیں تو چاہے گا کہ میرے سارے گناہ نیکیوں میں بدل جائیں، اس لیے وہ پکارے گا، مولا ابھی بڑے بڑے گناہوں کا تو ذکر ہی نہیں ہوا۔ سبحان اللہ! ہمارے رب کریم کی بے پناہ رحمتوں کی بھی کیا شان ہے۔ شب برات آنے سے پہلے ہم سچی توبہ کرنے میں کامیاب ہو جائیں اور پچھلے سال کا اعمال نامہ لپیٹا جائے تو اس میں ایک بھی گناہ باقی نہ ہو۔ سچی توبہ کی برکت سے سب گناہ مٹ جائیں بلکہ زہ نصیب گناہ نیکیوں میں بدل جائیں، تب تو وارے ہی نیارے ہو جائیں گے۔ خیال رہے، ہمارے یہاں توبہ کو بہت ہلکا لیا جاتا ہے۔ کچھ لوگ گال پر ہلکی سی چپت مار کر کہہ دیتے ہیں، توبہ توبہ۔ کچھ ناک اور کانوں کو ہاتھ لگاتے ہیں، کچھ لوگ اپنی زبان دانتوں تلے دبا کر 2-4 بار توبہ توبہ کہہ دیتے ہیں۔ یہ توبہ نہیں ہے۔ سچی توبہ کے 3 رکن ہیں۔ نمبر 1، گناہ پر اس لیے شرمندہ ہونا کہ وہ اللہ پاک کی نافرمانی ہے۔ مثال کے طور پر اگر کسی نے سودی کاروبار کر لیا اور سودی لینے دینے پر شرمندگی کی بہت سی وجہیں ہو سکتی ہیں۔ کسی کو سودی لین دین میں نقصان پہنچ گیا، اس لیے شرمندہ ہو رہا ہے۔ سودی لین دین کی وجہ سے گھر والے یا دوست رشتہ دار ناراض ہیں، اس لیے شرمندگی ہو رہی ہے۔ ایسی شرمندگی توبہ کے لیے کافی نہیں ہے، بلکہ توبہ کے لیے ضروری ہے کہ سود کو اللہ پاک کی نافرمانی سمجھ کر اللہ پاک کے عذاب سے ڈرتے ہوئے شرمندہ ہو۔ نمبر 2، دوسرا رکن یہ ہے کہ بندہ
اس گناہ کو فوراً چھوڑ دے۔ ایسا نہ ہو کہ گناہ بھی کر رہا ہے اور توبہ بھی کیے جا رہا ہے، یہ توبہ نہیں بلکہ معاذ اللہ مذاق ہے۔ نمبر 3، سچی توبہ کا تیسرا رکن یہ ہے کہ آئندہ وہ گناہ نہ کرنے کا پکا ارادہ کر لے۔ یہ تینوں رکن پورے ہوں گے تو اسے سچی توبہ کہا جائے گا۔